السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ٹھیک اسی لمحے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے باہر آنے کا حکم دیا۔ عورتیں حسن یوسف کو دیکھ کر ایسی مبہوت ہوئیں کہ بجائے پھلوں کے چھریوں سے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ وہ آپ کے حسن و جمال کی تابانی اور انوارات دیکھنے میں ایسی محو ہوئیں کہ انگلیاں کٹنے کا درد اور تکلیف کا احساس تک نہ ہوا، اور بے ساختہ کہہ اٹھیں، با خدا یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کو عشق کی آگ نے دوبارہ زمین پر دے مارا، اور جو بات اب تک چھپائے پھرتی تھی اس کا صاف اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر یوسف نے میرا کہا نہ مانا تو قید میں ڈال دیا جائے گا اور بڑی فضیحت اور رسوائی کا سامنا کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہونے کے بعد بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے۔ آپ کے ساتھ 2 اور نوجوانوں کو بھی قید کی نظر کیا گیا تھا، جن میں ایک شاہی باورچی خانے کا بڑا نان بھائی جبکہ دوسرا سب سے بڑا شاہی سقا تھا۔ اگلے دن شاہی سقے نے آ کر بتلایا کہ اس نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ وہ شراب بنانے کے لیے شاہی جام میں انگور نچوڑ رہا ہے۔ اتنے میں نان بھائی بھی آ پہنچا۔ اس نے بھی اپنے ایک خواب کا تذکرہ کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا خوان دھرا ہے جس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دونوں نے اپنے اپنے خواب سنائے۔ آپ نے ان کی تعبیر پوچھی۔ آپ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور انہیں اپنا دین بتلانے اور اس کی طرف دعوت دینے لگے۔ چنانچہ آپ نے ان میں کھڑے ہو کر بیان کیا اور بتایا کہ رب تعالیٰ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا ملکہ دیا ہے، اور یہ کہ میں تمہارے پاس تمہارے مقررہ کھانے کے آنے سے پہلے ہی تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ اور اللہ پاک نے آپ کو یہ ملکہ اس سبب سے عطا فرمایا ہے کیونکہ آپ نے رب تعالیٰ اور روز آخرت کو نہ ماننے والوں کی ملت کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ملت کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ سب محض رب تعالیٰ کا احسان ہے۔ پھر آپ نے اپنے جیل خانے کے ان دونوں ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ بھلا بتلاؤ تو کیا جدا جدا معبود بہتر ہے یا ایک معبود واحد یکتا جو سب پر غالب و قاہر ہے، جس نے اس بات کا صاف صاف حکم دیا ہے کہ اسے چھوڑ کر ہرگز بھی کسی کو رب اور معبود نہ بنانا، کہ یہی سیدھا دین ہے جس سے جاہل لوگ نا واقف ہیں۔ پھر اس نصیحت اور تبلیغ کے بعد آپ نے ان دونوں کو خوابوں کی تعبیر بتلانا شروع کی کہ اے ساقی، تیرے خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ تو بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا، اور اے نان بھائی، تمہیں سولی دی جائے گی اور پرندے تیری لاش کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ تمہارے خوابوں کی یہ تعبیر کر دی گئی ہے۔ چونکہ ساقی کے بارے میں یہ تعبیر تھی کہ وہ نجات پائے گا، اس لیے آپ کو اس سے یہ امید وابستہ ہو گئی کہ شاید یہ مجھے اس تنگی اور مصیبت سے نکالنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، ریا ہونے کے بعد اپنے آقا کے سامنے میرا تذکرہ کرنا۔ لیکن شیطان نے اس کے دماغ سے یہ سب بھلا دیا اور اپنی مشغولیتوں میں لگ کر اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے آقا کے سامنے تذکرہ کرنا یاد ہی نہ رہا، جس کے نتیجے میں آپ کو چند سال تک جیل میں ہی رہنا پڑا۔ پھر دونوں کی تعبیر جو آپ نے بتائی تھی وہی ہو کر رہی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان تکالیف سے نجات ملے، تو اللہ پاک نے غیب سے اس کے اسباب بھی پیدا فرما دیے تھے۔ ہوا یوں کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 خوبصورت موٹی تازی گائیں ایک نہر سے نکل کر ایک ہرے بھرے باغ میں چرنا شروع ہو گئی ہیں۔ پھر ان کے پیچھے 7 بڑی قبیح صورت گائیں اس نہر سے نکلی ہیں، جنہوں نے پہلی والی 7 موٹی تازی گائیوں کو نگل لیا۔ اس قدر خواب دیکھا تھا۔ بادشاہ جو مصر میں سے ایک فرعون تھا،
بھڑک کر اٹھ بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد جب طبیعت بحال ہوئی تو دوبارہ سونے لیٹ گیا۔ اب پھر ایک خواب دیکھنے لگا کہ 7 سرسبز بالیں ہیں جو ڈنٹل پر اگی ہیں، اور اس کے پیچھے ایک شاخ پر 7 خشک بالیں ہیں۔ اتنے میں شرقی ہوا چلی اور اس خشک بالیں والی شاخ نے جھک کر اس سرسبز بالیں والی شاخ کو نگل لیا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ فرعون مصر ان دونوں خوابوں پر بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی ملک کے نامور جادوگروں اور اٹکل کے علم کے ماہروں کو طلب کر کے ان سے ان دونوں خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ کسی کی سمجھ میں ان خوابوں کی تعبیر نہ آ سکی۔ ناچار کہنے لگے، یہ پریشان سے خیالات ہیں، ہم ان بکری باتوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ وہیں دربار میں وہ شاہی ساقی بھی کھڑا ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اچانک جیسے بجلی سی کون گئی۔ پھر اسے اپنا قید خانے میں دیکھا ہوا خواب یاد آ گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بتلائی ہوئی تعبیر یاد آ گئی۔ اب بعد کے سارے واقعات اس کی نگاہوں میں ایک منظر کی طرح گھومنے لگے۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر بادشاہ کو وہ سارا قصہ سنا دیا اور بتلایا کہ ہمارے خوابوں کی یہ تعبیر قید خانے میں پڑے ایک عبرانی نوجوان نے بتلائی تھی جو شاہی فوجی افسر اعلیٰ پوتیفار کا پروردہ ہے، اور اس کی بتلائی تعبیر منعن اسی طرح واقعہ ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی یہ درخواست کر دی کہ مجھے قید خانہ جانے دیجیے، میں اس نوجوان کو جا کر یہ دونوں خواب سناتا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ اس کی تعبیر بتلا دے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے شاہی ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تعبیر لانے کے لیے قید خانہ جانے کی اجازت دے دی۔ ساقی نے جا کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ اے بھائی یوسف، ذرا بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر تو بتلا دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی یہ تعبیر بتلائی کہ مصر میں 7 سال بڑی خوشحالی کے گزریں گے، جن میں زمینیں خوب غلہ اگائیں گی۔ ان سالوں میں تم لوگ یہ کرنا کہ سال بھر کی ضرورت کا غلہ لے کر باقی کا غلہ بالیوں میں ہی رہنے دینا تاکہ گلنے سڑنے سے محفوظ رہے۔ پھر 7 سال شدید قحط پڑے گا جس میں تمہارا خوراک کا یہ ذخیرہ ختم ہو جائے گا، لہٰذا جب قحط پڑے گا تو لوگ شاہی توشے خانہ میں جمع اس ذخیرے سے لے لے کر کھائیں گے۔ پھر اس 7 قحط زدہ سالوں کے بعد ایک ہریالی اور شادابی کا سال بھی آئے گا۔ یہ تعبیر 7 موٹی گایوں اور 7 سرسبز بالیوں کی ہے جنہیں 7 دبلی گائیں اور 7 خشک بالیں کھا جائیں گی۔ غرض شاہی ساقی یہ تعبیر لے کر جیل خانے سے دربار پہنچا۔ بادشاہ کو یہ تعبیر بالکل درست اور بھلی لگی، چنانچہ اس نے آپ کے علم و دانش اور حکمت و معرفت سے خوش ہو کر آپ کو قید خانہ سے طلب کر لیا۔ جب لوگ آپ کو لینے پہنچے تو آپ نے باہر آنے سے انکار کر دیا کہ جب تک بادشاہ میرے معاملے کی پوری تحقیق کر کے حقیقت حال تک نہ پہنچے گا میں باہر نہ آؤں گا، اور قاصد سے مطالبہ کیا کہ جا کر بادشاہ سے کہیں کہ وہ ذرا اپنے ہاتھ کاٹنے والیوں سے میرے بارے میں دریافت تو کریں۔ آپ نے ضرور ان شاہی خواتین کے نام بھی قاصد کو بتلائے ہوں گے۔ بادشاہ نے ان خواتین کو دربار میں طلب کر لیا اور پوچھا کہ یوسف کے بارے میں سچ سچ بتلاؤ کہ معاملہ کیا تھا۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، باخدا ہم ان کے بارے میں کسی برائی کو نہیں جانتے، اور صاف انکار کر دیا کہ ہم نے یوسف اور عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں کسی برائی کے ہونے کا تذکرہ کبھی نہیں سنا۔ غرض جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی سچائی سب کے سامنے آ گئی تو آپ جیل سے باعزت رہا کر دیے گئے، اور بادشاہ کے دل میں آپ کی عظمت و جلالت کا سکہ بیٹھ گیا تھا۔ تو بادشاہ نے اپنے مصائب خاص بنانے کے لیے آپ کو دربار میں طلب کر لیا۔ اب آپ نے دیکھ لیا
کہ میرا دامن ہر قسم کی تہمت کے داغ سے پاک ہے تو بادشاہ کے دربار میں تشریف لے گئے۔ بادشاہ آپ کی دلیری، عظمت و دانش، عقل و فراست، تعبیر کے اسلوب اور آداب گفتگو دیکھ کر بے حد متاثر ہوا اور پوچھا کہ میرے خواب کی قحط سالی کی بابت مجھے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ آپ اپنے لیے ایسا کون سا کام پسند کریں گے جس سے آپ کو خوشی ہو؟ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ پھر بادشاہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، آپ جیسا دانا اور حکمت کا مالک ہم نے نہیں دیکھا۔ تم میرے گھر کے سب امور کے نگران ہو، تمہارے ہی اشارے و آبرو پر سب کچھ ہوگا۔ البتہ گھر کی شاہی کرسی پر فقط میں بیٹھوں گا۔ اور کہا، آج سے تم پورے مصر کے نگران ہو۔ پھر اپنی شاہی انگوٹھی اتار کر آپ کو پہنا دی، آپ کو سلک کا لباس پہنایا، گلے میں سونے کا ہار ڈالا اور آپ کو دوسرے درجے کی شاہی سواری بھی دی، اور لوگوں میں اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جو یوسف سے ملنے آئے گا وہ تعظیماً رکوع کر کے سلام کرے گا۔ غرض ہریالی کے 7 برس آنکھوں میں بیت گئے۔ ان سالوں میں آپ نے غلہ ذخیرہ کرنے کے نہایت مناسب اور عمدہ انتظامات کیے، کئی وسیع و عریض مکانات بنوائے جن میں غلہ رکھا گیا اور انہیں ان کی بالیوں میں محفوظ کیا گیا۔ پھر قحط کے سال آنا شروع ہوئے اور مصر کے گرد و نواح اور آس پڑوس کے سب علاقوں میں خوب گرانی ہوئی۔ اس لیے وہ فرعون کے پاس جا کر غلہ اور روٹیاں مانگتے تو فرعون انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیتا۔ آپ نے لوگوں پر خزانوں کے منہ کھول دیے، سب کو بقدر ضرورت و کفایت غلہ بیچا۔ دوسرے علاقوں کی طرح فلسطین بھی قحط کی لپیٹ میں آ گیا تھا، اور انہیں یہ خبر بھی پہنچ گئی کہ عین غلہ کے شدید قحط اور کال کے دنوں میں مصر غلہ جات سے مالا مال ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بہت ساری رقم دے کر مصر بھیجا تاکہ وہاں سے غلہ خرید لائیں، اور ساتھ برداری کے جانور بھی دے دیے۔ برادران یوسف خاندان یعقوب کے لیے غلہ خریدنے مصر پہنچے۔ جیسے ہی وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ نے انہیں پہچان لیا تھا، جبکہ وہ سب اس بات سے بے خبر تھے، اور ان کا آپ کو نہ پہچاننا ایک طبعی امر تھا، کیونکہ آپ کو جب ان لوگوں نے کنویں میں پھینک کر اپنے سے جدا کیا تھا، اس وقت آپ ایک چھوٹے سے لڑکے تھے، جبکہ اب آپ نے اپنی عمر کے 40ویں سال میں قدم رکھا ہوا تھا۔ اوپر سے شاہی جاہ جلال، دربار کی ہیبت، شاہی محل کا رعب، کہ اب ان سب باتوں کے برادران یوسف میں نگاہ بھر کے دیکھنے کی ہمت بھی باقی نہ رکھی تھی، جبکہ ان لوگوں کا حال، حلیہ، لباس و پوشاک وہی تھا، وہی رنگ ڈھنگ، بول چال، لب و لہجہ وہی صورت تھی۔ تو جناب یوسف علیہ السلام انہیں کیوں کر نہ پہچانتے؟ غرض جب آپ نے انہیں غلہ دے دیا اور وہ لوگ روانہ ہونے لگے تو آپ نے ان سے کہا کہ تم اگلی دفعہ میرے پاس جب آؤ تو اپنے ساتھ اپنے باپ، شریک بھائی کو ساتھ لے آنا، تو میں تمہیں دوبارہ غلہ دوں گا، اور اگر تم اسے اپنے ساتھ لے کر نہ آئے تو میرے پاس نہ آنا، میں تمہیں کوئی غلہ نہیں دوں گا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کو ان کے ساتھ اپنا ماں شریک بھائی بنیامین نظر نہ آیا تھا، جو آپ سے چھوٹا تھا۔ چنانچہ آپ نے انہیں مفت غلہ دے کر دراصل یہ تدبیر اختیار کی، ایک تو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، اور کس کے پاس اور کہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ اس پر انہوں نے اپنے گھریلو حالات بھی بڑی تفصیل سے بتلائے، اور یہ بھی بتلایا کہ بنیامین اپنے والد کے پاس ہے، جس کا ایک بھائی بچپن میں گم ہو گیا تھا۔ اس کے فراق کے غم میں والد صاحب اب اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتے۔ غرض آپ نے انہیں صاف کہہ دیا کہ
کہ قحط ابھی ختم نہیں ہونے والا، تم لوگوں کو غلہ لینے کے لیے دوبارہ ضرور آنا پڑے گا، اور دیکھ لو اگلی دفعہ اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو یہاں سے غلہ ملنے کی امید مت رکھنا۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم جا کر والد صاحب سے بات کریں گے، امید ہے کہ اگلی دفعہ وہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اور انہیں مفت غلہ دینے کی یہ تدبیر کی گئی کہ شاہی خادموں کو حکم دیا کہ وہ ان کے غلے کی قیمت کو ان کے برتنوں میں رکھ دیں۔ امید ہے کہ اس اکرام و اعزاز اور رعایت و سماحت کو دیکھ کر وہ اگلی دفعہ غلہ لینے ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ اس مال کو کبھی اپنے پاس نہ رکھیں گے جس کے وہ مستحق نہیں۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ یوں بیان کیا گیا، اور یوسف کے بھائی آئے، پھر اس کے پاس داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا، اور وہ اسے نہ پہچاننے والے تھے۔ اور جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو کہا، میرے پاس اپنے اس بھائی کو لے کر آنا جو تمہارے باپ سے ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک میں ناپ پورا دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں؟ پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس نہ کوئی ناپ ہوگا اور نہ میرے قریب آنا۔ انہوں نے کہا، ہم اس کے باپ کو اس کے بارے میں ضرور آمادہ کریں گے، اور بے شک ہم ضرور کرنے والے ہیں۔ اور اس نے اپنے نوجوان بھائیوں سے کہا، ان کا مال ان کے کجاووں میں رکھ دو۔